الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا صلى الله تبارك وتعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات ذی وقار معزز محترم دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حیا اور حجاب کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔
الہ العالمین نے قرآن مجید میں بگڑے ہوئے بے راہ روی کا شکار معاشرے کی اصلاح کے لیے جن چیزوں کو قائم کیا، فرض کیا، رائج کیا، ان چیزوں میں حیا اور حجاب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی کھیل اور شیطان کا جال اور شیطان کا وسوسہ جن چیزوں اور جن اسباب کے ذریعے دنیا میں پھیلتا ہے، ان چیزوں میں سے بھی دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ ہیں شراب اور شباب۔ شراب اور شباب یہ شیطان کے رستے کی گویا آپ کہہ لیں سہولت کار ہیں۔ یہ دو چیزیں جو شیطانی راہ پر چلنے کے لیے انسان کو بھٹکا دیتی، گمراہ کر دیتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شاید انہی کے مقابلے میں حیا اور حجاب کا تحفہ دیا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک اپنا رہن سہن ہے، ہمارا ایک اپنا طرز حیات ہے، ہمارا ایک اپنا زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں، ہم کوئی بے سہارا نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول وہ ہمارے وارث ہیں، اور قرآن جیسی کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ صحابہ جیسے لوگ ہمارا ہراول دستہ ہے۔ تو ہمیں جینے کے رنگ ڈھنگ یہ سارے جس طرح اسلام نے سکھائے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کافی، شافی، وافی ہیں۔ ان طور طریقوں کے ہوتے ہوئے ہم غیروں کی نقالی کیوں کریں؟ یا ہمارے پاس کوئی چیز ہو نہ، لیکن یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کچھ ہی ہمارے پاس ہے۔ دنیا تو علمی لحاظ سے بھی یتیم ہے۔ ساری تہذیبیں اور ساری اقوام یہ سب مسلمان قوم کے سامنے یتیم و مسکین نظر آتی ہے۔ جو روحانیت اور جو خزانے اور جو تحفے اور جو انعام اور جو اعزاز اور جو اکرام اور جو پیار اور محبت اللہ نے اسلام پسند مسلمان قوم کو دے رکھے، دنیا تو اس کے مقابلے میں بالکل محروم ہے۔ لیکن شوم یہ قسمت کہ
کیسی سوچ بنتی جا رہی ہے آئے دن کہ ہم ان تمام اعزازات و اکرامات کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو احساس سے کم تری میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے روگردانی کرتے ہوئے اغیار کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں، غیروں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو پورا اسلام کا ہو جائے، پورا اسلام کا ہوگا، وہ اپنے ہر معاملے میں اسلام کو اپنا رہنما جانے، اپنے ہر معاملے میں اپنا مقتدا پیشوا رہنما قرآن کتاب و سنت کو مانے اور اس کی تعلیمات کو سمجھے اور ان پہ عمل کرے۔ اللہ بہرحال وہ تو ایک پورا نظام ہے نا اسلام کا، میں اس میں سے دو چیزیں چن کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روحانی طور پر جو چیزیں ہمارے معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے ایمان کی روح ہیں، ہمارے ماحول کو تازگی بخشتی ہیں، ہمارے معاشرے کو تسکین دیتی ہیں، وہ حیا ہے، وہ حجاب ہے۔ جبکہ شیطان اپنا کھیل دنیا میں تماشا لگانے کے لیے مسلمان قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بھی دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے، اور وہ ہے شراب اور شباب۔ شباب بمانا جوانی، اسی جوانی کے ذریعے انسان بھٹکتا ہے نا، اسی جوانی میں ہی سب کچھ غلط کاریاں کرتا ہے۔ بہرحال جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایمان، الایمان من الجنہ، ایمان تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اس ایمان کی مضبوطی حیا سے ہوتی ہے۔ جتنا حیا زیادہ ہو اتنا ہی ایمان ترقی کرتا ہے۔ حیا اور ایمان یہ گویا لازم و ملزوم ہے۔ حیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر ضروری ہے کہ حیا بھی ہو۔ حیا کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر کبھی حیا نہیں۔ اللہ والبذاء من الجفاء، اور بدی، برائی، بے حیائی، یہ سب اللہ بے حیائی جو ہے یہ سب برائی کے کام ہیں، اور ان کا ٹھکانہ اور انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں حیادار مسلمان بن کے رہنا ہے۔ حیا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، حیا ہمارے ایمان کو ترقی دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے یارو اللہ سے حیا کرو اس طرح جس طرح حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔
صحابہ آگے سے کہنے لگے انا نستحی یا رسول اللہ والحمد للہ، اللہ کا بڑا شکر ہے یا رسول اللہ، ہم حیادار ہیں، ہم حیا کرنے والے ہیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ لیس ذاکا، نہیں اس طرح نہیں۔ آؤ میں تمہیں حیا کا طریقہ بتاؤں۔ حیا کا طریقہ یہ ہے، من استحیا من اللہ حق الحیا، جو بندہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى۔ حیا کا حق اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو کہ اپنے سر اور ان چیزوں کی حفاظت کرو جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے، جو سر میں ان چیزوں کا ان کی حفاظت کرو۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر میں کیا چیز ہے؟ آنکھیں بھی سر میں موجود ہیں، اسی سر کے ایریے میں تیری زبان بھی ہے، تیری آنکھیں بھی ہیں، تیرا دماغ بھی ہے، تیرے کان بھی ہیں، ان ساری چیزوں کی حفاظت فرمایا حیا کرنے کا طریقہ ہے۔ حیا والی صفت اگر اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو پھر اپنے سر اور اس کے ایریے میں اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرنا تیرے اوپر لازم قرار دے دیا۔ اب کہیے بھی ہم حیادار ہیں۔ اب حیا صرف دعوے کا نام نہیں رہ گیا، بلکہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یوں پتہ لگتا ہے حیا کے تقاضے ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہماری آنکھیں آوارہ بد نظری، ہمارے کان گانے سنے، ہماری آنکھیں حرام دیکھیں، ہمارا دماغ گندا سوچے، ہماری زبان جھوٹ بولے، غیبت کرے، دھوکہ بازی کرے، چغلی کھائے، اسی طرح اور دیگر بڑے بڑے وبال اور گناہوں اور مصیبتوں میں پھنس جائے۔ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم حیادار ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حیا کرنے کا ادا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سر اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کیا کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور اپنے پیٹ اور اس میں لگی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے۔ یہ حیا کا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ پیٹ اور اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عزت ہوتی ہے، شرم کا مقام ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کی حفاظت بھی حیا کا حصہ ہے، حیا کرنے کا رستہ ہے، حیا کرنے کا طریقہ ہے۔ جبکہ ہم انہی چیزوں کے ذریعے اپنے ایمان کی روح کو ختم کرتے رہتے ہیں، ہم انہی چیزوں کے ذریعے اپنے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کے سے محروم ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ہم حیادار نہیں، اور حیادار نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو جنت نہیں۔ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اصل تو معاملہ ہے ایمان عقیدہ ہو وہ ہے میرا۔ اب میری نظریں آوارہ ہوں تو کیا ہے، اب میں گانے سنوں تو کیا ہے، میں جھوٹ بولوں غیبت کروں تو کیا ہے، اب گندا سوچوں تو کیا ہے، مومن تو ہوں نا، موحد تو ہوں نا۔ اب اگر میں اپنی عزت اور شرم کے اس مقام کی حفاظت نہ کروں تو کیا ہے، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، موحد تو ہوں، ایمان والا تو یوں اندھیر نگری نہیں ہے اللہ کے ہاں، یوں اندھیر نگری نہیں ہے، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہی سب کچھ ہوتا تو پھر یہ سارا اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں
تشکیل کیوں دلوایا جاتا؟ پھر صحابہ جیسے لوگوں کی خواہشات کا خون کیوں کیا جاتا؟ پھر انہیں جکڑ کر ایک دائرے کے اندر پابند کیوں رکھا گیا؟ پھر ان کو آزادیاں کیوں نہ دی گئیں؟ ان پہ یہ ساری پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ ہاں اگر وہ ہم سے بہتر لوگ بہتر تب بنے تھے جب پابندیوں کا لحاظ اور پاس کیا تھا، ہم بھی اتنے تک بہتر اللہ کی نگاہوں میں کبھی نہیں بن سکتے جتنے تک ان پابندیوں کا پاس کرنے والے نہ بن جائیں، ورنہ اگر ان پابندیوں کو توڑیں گے تو اللہ کے ہاں بھی ہماری کوئی قدر قیمت نہیں بنے گی۔ اللہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، فرمایا حیادار بندہ اگر حق حیا کا ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ موت کو یاد رکھا کرے، والبلا، اور اپنے جسم کے پرانے ہونے کو یاد کرے۔ یہ جسے میں چمکاتا ہوں، یہ جسم جس کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، حرام کاریاں، حرام کمائیاں، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام سننا، اسی کی لذت کے لیے کرتا ہوں سب کچھ، اسی کو پالنے کے لیے کرتا ہوں سب کچھ، اسی کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں سب کچھ۔ حالانکہ کل کو اسی جسم نے خاک کے نیچے چلے جانا ہے، قبر کی منو مٹی کے نیچے آ جانا ہے، پھر وہاں کون ہوگا پرسان حال؟ پھر کہاں پر، پھر وہاں اس معاملے میں کون ہاتھ پکڑے گا؟ فرمایا ان ساری چیزوں کو جتنے تک تم اپنے دماغ میں جگہ نہ دو اتنے تک کبھی حیادار اللہ کی نگاہوں میں نہیں بن سکتے۔ حیاداری کوئی آسان ہے؟ ہاں مگر جن کو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر شیطان کی اگر خواہشیں ان کے آڑے آنے لگے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کے سامنے، ان کے اندر کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ سامنے آنے والے شیاطین کے وہ وسوسے یا اندر سے ابھرنے والی خواہشات ان کے ایمان کو گرا نہیں سکتی۔ ہاں البتہ ایمان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ان خواہشات کو گرا دینا۔ ساری دین، ساری شریعت کا خلاصہ اگر مجھ سے پوچھو، میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں یہ کہیں سے پڑھا ہے، میں نے صرف قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، مجھے یہی لگتا ہے پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ انسان کے اندر ایک پاور پیدا کرنا چاہتا ہے، وہی پاور اور وہی چوکی اللہ لگانا چاہتا ہے انسان کے اندر، فکر آخرت والی، اللہ کے ڈر والی، کہ اگر یہ لگ جائے تو تمام معاملات اس انسان کے درست ہو سکتے۔ اگر جیسے بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں قوت مدافعت ہوتی ہے، وہ اگر قوی ہو تو بیماریاں آئیں بھی صحیح تو قوت مدافعت مقابلہ کر لیتی ہے۔ اتنا آسان جلدی بندہ بیمار نہیں ہوتا چھوٹے موٹے کیس میں یا چھوٹے موٹے معاملے میں یا تھوڑی بہت تھکاوٹ میں یا تھوڑے بہت کام کاج میں یا تھوڑی بہت مشقت میں۔ ہاں اگر قوت مدافعت کمزور ہو، ہلکی سی ہوا چلے گی، یہ بیمار بخار میں زکام میں پڑا ہوگا، تھوڑا سا کام کاج کرے گا اسو بخار ہو جائے گا، رات کو کبھی جاگ لے گا بخار ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ قوت مدافعت جس طرح ان ظاہری مادی بیماریوں سے روکنے کے کام آتی ہے، ساری شریعت کا خلاصہ یہ ہے قوت مدافعت، تیری روحانی قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں بھی اتاری ہیں، اللہ نے سارا انتظام تیرے اندر ایک روحانی طاقت کے پیدا کرنے کے لیے کیا۔ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اگر روحانی طاقت اندر ہے تو اللہ کے ہاں مومن ہے، حیادار ہے، سب کچھ ہے، اور اگر تو سب کچھ ہے لیکن تیرے اندر پاور نہیں گناہوں کو روکنے کی، تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ تیرے اندر پاور ہونی چاہیے اپنے آپ کو روکنے کی۔
دنیا کے سامنے بہادر بنا پھرتا ہے اور اپنے نفس کو روک نہیں سکتا، دنیا کو روکتا پھرتا ہے، بہادریاں جتاتا پھرتا ہے اور اپنی خواہشات کو تو نہیں روک سکتا۔ وہ کون سا بہادر؟ بزدل ہے اللہ۔ اس لیے حیادار بنیے، اپنی روحانی طاقت بڑھائیے۔ حیا انسان کی روحانی طاقت، حیا تاج ہے ہمارا، اگر یہ اتر جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فرمایا سب نبیوں کی یہ بات برابر کہی گئی، ہر نبی نے یہ بات کہی۔ نبیوں کے کلام میں سے یہ بات ہے کہ اگر تیرے اندر حیا نہ رہے فَفْعَلْ مَا شِئْتَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو تیرے دل میں آئے تو کرتا جا، تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تو بے حیا ہو چکا ہے شریعت کی نظروں میں۔ ہاں اگر تو حیا دار ہو پھر پابندیاں بھی ساری تیرے لیے ہیں، اور یہ پابندیاں کسی غلامی میں جکڑنے کے لیے نہیں، رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں تجھے دنیا کی پابندیوں سے تیری جان چھڑانے کے لیے۔ ان پابندیوں پہ عمل کرنے کے نتیجے میں تجھے عبدی آزادی ملنے والی ہے۔ یہ کتنے دن تک رہے گی تیری جوانی، یہ کتنے دن تک رہے گا تیرا حسن، یہ کتنے دن تک رہے گی تیری طاقت، یہ کتنے دن تک رہے گا تیرا مکان، یہ کتنے دن تک رہے گا تیرا بنگلہ، یہ کتنے دن رہے گی تیری ٹھاٹھ باٹھ، یہ کتنے دن رہے گی تیری شان و شوکت۔ اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جتنے تک اپنی ہستی کو اللہ کے احکامات کے سامنے مٹانے والا نہ بن جائے، جھکانے والا نہ بن جائے، اتنے تک کبھی اللہ کے ہاں تجھے کوئی عزت یا وقار یا احترام یا انعام نہیں مل سکتا۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات پہ عمل کیجئے میرے بھائی، حیا دار بن جائیے۔ یہ فروری کا مہینہ ہے، اس کی 14 تاریخ کو کس طرح بے حیائی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کس طریقے سے تیری میری ماں بہن، وہ کس طریقے سے بیٹیاں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کارڈ پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل کتنا بڑا وہ ایمان سوز معاملہ ہے۔ اس معاملے کے نتیجے میں تیرا ایمان، تیرے میرے ایمان کی روح جل جاتی ہے، اندر سے پاور ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ جتنے حیا اور پردے کے حکم ہیں یہ سارے تیرے میرے ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دے رکھے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک حیادار خاتون کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے صفورہ، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ فرماتی ہیں وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی جس وقت موسیٰ پیغمبر نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ مدین کا کنواں ہے، اس کنویں پہ بڑا رش ہے، بھیڑ ہے، وہ الگ دو لڑکیاں شعیب نبی کی بیٹیاں کھڑی ہیں سائیڈ پہ، وہ اتنے رش کے اندر قریب نہیں لگتی کیونکہ حیا دار ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، جس میں حیا ہوتا ہے وہ رش والی جگہوں پہ مردوں کے بیچ نہیں گھومتی، حیا والی سائیڈ پہ ہوتی۔ آج تیری میری ماں بہن بیٹیاں بازاروں میں رش لگا ہوا ہے، مرد تھوڑے ہیں اور عورتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ قیامت کی نشانی ہے عورتوں کی کثرت، آزادانہ گھوم رہی ہیں، اور کس طریقے سے حیا سوز لباس پہنا ہوا ہے، نیم برہنہ حالت میں
کس طریقہ سے اپنے جسم کے ابھار ظاہر کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے تیری میری ماں بہن بیٹی سامنے نکلتی ہے، پھر کوئی نظر اٹھا دے تو کہا جاتا ہے یہ بے حیا ہو گیا ہے، یہ بے شرم ہو گیا ہے، اس میں غیرت کوئی نہیں، اس کی عزت کوئی نہیں، تیرے گھر ماں بہن بیٹی کوئی نہیں۔ پھر آگے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور اگر تم ننگا رکھو گے کسی چیز کو تو مکھیاں تو اوپر آ کے بیٹھے گی، یہ نہیں ہو سکتا، ننگی چیز پڑی اور مکھیاں نہ آئیں، آلودگی نہ پھیلائیں اور بدبو نہ پھیلائیں۔ وہ سارا کچھ تبھی ہوتا ہے جب چیز کو ننگا رکھا جاتا ہے، اور اگر چیز کو غلاف اور پردے میں رکھا جائے کوئی مکھی یا گندگی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ننگا کرتے ہیں، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے چلتے ہیں، پھر کوئی دیکھے تو ہم کہتے ہیں تیرے غیرت کوئی نہیں، تیرے شرم کوئی نہیں۔ شرم اس میں کوئی نہیں، او بات دی گل لے، شرم پہلے تو تیرے اندر کوئی نہیں۔ تو اپنے ہاتھوں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے بازار میں لے کے آیا کیوں؟ لے کے آیا کیوں؟ اوکے جی یہ آزادی ہے، یہ عورتوں کی آزادی ہے، یہ کیا ہے؟ نعرے لگائے جاتے ہیں آج کل، آزادی نسواں، تحفظ حقوق آزادی نسواں کی تحریکیں چلتی ہیں تیرے میرے اسلامی ملک میں۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں یہ کتنا پروپیگنڈا تھا ان رذیل قسم کے لوگوں کا، ان مغربی حیوانوں کا، جنہوں نے عورت کے گھر میں رکھنے کو بوجھ سمجھا۔ اس کی جو ان کے اوپر بنتی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں تھیں، ایک بیوی کے متعلق جو ہوتی ہیں، اس کا نان نفقہ، اسے بھی بوجھ سمجھنے لگے۔ اور دوسری طرف سے ان کی یہ ہوس تھی کہ نت آئے روز اسی صنف نازک سے ہم مزے بھی لیں اور نت نئی عورت ہمارے پاس ہو، یہ خواہش بھی، اور وہ اپنی ہے اس کے متعلق اسے بوجھ۔ ان دو سوچوں نے مل کر اس چیز پہ انہیں مجبور کیا کہ انہوں نے اپنی خواتین کو حقوق نسواں کی آزادی والی یہ سوچ ان کے دماغوں میں ڈالی۔ پہلے پہل ان کو یہ کہا گیا یہ تو تمہارے ساتھ ظلم ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، تمہیں باہر نکلنا چاہیے، تمہیں حکومتی معاملات میں جانا چاہیے، تمہیں سیاست میں آنا چاہیے، تمہیں ان ایوانوں کی زینت بننا چاہیے، تمہارے بھی حقوق ہیں، برابری تمہیں ملنی چاہیے۔ بس حکومت اور سیاست اور منصب اور عہدے کا لالچ دے کے اس کے پردے کو تار تار کیا، اس کی عزت اور عفت والی چادر کو اس کے سر سے اتار کے اسے بازاروں میں لے کے آئے۔ اسے ایوانوں میں کیا پہنچانا تھا؟ ارے ایوانوں میں تو ان مغربی ممالک میں بھی جا کے دیکھ لو یا پرکھ لو یا تحقیق کر لو، لاکھوں میں چند گنی چنی عورتیں ہیں جو کوئی صدر بنی ہے یا وزیر اعظم بنی ہے یا کوئی بڑی جج یا وکیل کے عہدے پہ گئی ہے، اس نام پہ عورت کے پردے کو اتارا اور کس ذلیل عہدوں پہ انہیں لگایا۔ ویٹر کے عہدوں پہ عورتوں کو کھڑا کیا، ریسٹورنٹوں کے باہر عورتوں کو کھڑا کیا، ہوٹلوں میں باہر عورتوں کو کھڑا کیا، اور تمام دفاتر کے اندر نوکریاں کرنے کے لیے عورتوں کو کھڑا کیا، وہاں ہسپتالوں کے اندر بیڈوں کو اس کی شیٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے، صفائیاں کرنے کے لیے عورتوں کو وہاں کھڑا کیا۔ حالانکہ باہر نکالا تھا عہدوں کے نام پہ، باہر نکالا تھا سیاست کے نام پہ، باہر نکالا تھا حکومت کے نام پہ، باہر نکالا تھا منصب کے نام پہ، باہر نکالا تھا حقوق کے نام پہ، لیکن انہیں حقوق دیے کون سے گئے؟ ذلیل عہدوں پہ انہیں فائز کیا گیا اور انہیں بیرے سے لے کے کلر کی تک صرف وہ عہدے دیے گئے۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، ایک تو اس عورت کے ساتھ ظلم ہوا کہ اس کے اوپر معاشی ذمہ داری جو اسلام نے ہٹا دی تھی کہ تیرے ذمے کوئی نہیں ہے کمانا، یہ تو مرد کے ذمے لگا دیا۔ وہ باہر سے خون پسینے کی کمائیاں لے کے آئے گا، سارا دن محنت کر کے تیرے جھولے
جھولی میں عزت سے تیرے گھر میں کھانا پہنچائے گا. تجھے معاش کرنے کی فکر کوئی نہیں ہے اور تو گھر میں رہے, تو گھر کی ملکہ ہے, تو نے گھر میں اپنی اولاد کو پالنا ہے, تو نے ان کی تربیت کرنی ہے, تو نے ان کے کردار کو سنوارنا ہے, تو نے ان کے عادات کو اچھا کرنا ہے, تو نے ان کے اطوار کو بنانا ہے, تو نے ان کے اخلاق کو سنوارنا ہے. یہ ذمہ داری تو اللہ نے عورت پہ رکھی کوئی نہیں, لیکن ان مغربی آزادی کے دعوے داروں نے اس چیز کے اندر عورت کو ڈال دیا. اب معاش جو مرد کی ذمہ داری وہ عورت میں تقسیم کر دی. حالانکہ اسلام نے تو عورت کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر میں بٹھایا تھا. چنانچہ وہ باہر لے کے آئے اور وہاں آ کے انہیں ذلیل عہدوں میں فائز کر دیا. ایک تو ان کے اوپر ظلم ہو گیا, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ صنف نازک سارا دن 8 گھنٹے ڈیوٹی دے, شام کو گھر میں جا کے اپنے بچوں کو خود سنبھالتی ہے, کھانا پھر جا کے خود بناتی ہے, برتن جا کے خود دھوتی ہے, صفائیاں جا کے خود کرتی ہے. ڈبل بوجھ ڈال دیا گیا اس مغربی تہذیب کی طرف سے صنف نازک پہ. اسلام کی طرف سے ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا, بلکہ اسلام نے تو اتنا زیادہ عورت کو عزت دے رکھی ہے کہ اگر وہ گھر کے معاملات اور گھر کے انتظامات اور کھانے پینے کے انتظامات نہ کرے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی کوئی نہیں. حیران ہو گئے؟ تیرا کھانا اگر تیری بیوی نہ پکائے شریعت میں وہ کوئی مجرم نہیں. کچن کی ذمہ داری سنبھالنے سے انکار کر دے شریعت کی طرف سے کوئی مجرم نہیں. نان نفقے کا بندوبست کرنا یہ مرد کا حق ہے. یہ رکھیا ہے صرف اپنے تک, گھر ون کے نہ دسیا پہ وقت ویسا. یہ مرد کی ڈیوٹی ہے, نان نفقہ عورت کی نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور پہ اسے کہا جائے گا کہ تیرا خامد ہے, سارا دن محنت کرتا ہے, باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے, تو اس کے لیے کھانا بنا, اسے پانی پیش کر, اس کے پاس بیٹھ, سب کچھ اخلاقی طور پہ آپ کہہ سکتے ہو, لیکن شرعی طور پہ عورت کی ڈیوٹی کوئی نہیں. اسلام ہے, اس نے عزت دی ہے, اور تم اس اسلام کو چھوڑ کر ان کی گود میں جانا چاہتی ہو. میری مسلمان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, جنہوں نے تم پہ ڈبل ذمہ داری ڈالی کہ یہ بھی تم پہ ضروری کر دیا گھر کا کام کاج, اور کمانا بھی تمہارے ذمے کر دیا, نوکری بھی کر, ڈبل, گھر کا بھی کر اور باہر کا بھی کر. اسلام نے تقسیم کر دی, گھر کی ملکہ عورت کو بنا دیا اور باہر کے کام کاج میں اسے حاکم بنا دیا. وہ فیصلے کرے, وہ معاملات سنبھالے, وہ لے دے, خرید فروخت سب کچھ وہ کرے, عورت کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں. کتنی پیاری تقسیم تھی, لیکن اس تقسیم کو بھلا دیا اللہ. اور اس کے نتیجے کے اندر جو بہت بڑے طوفان آئے مصیبتوں کے معاشرے پر, وہ بھی سنتے جائی. عورت گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلی, ایک تو اس پہ بوجھ آ گیا, اور نمبر 2 حیا رخصت ہو گیا, بے رہ روی عام ہو گئی, زناکاری عام ہو گئی. کیونکہ عورت میں اللہ نے ایک کشش رکھی ہے, مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے, یہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا. وہ 4 دیواریں میں پردے میں اندر رہے تو اس کی نگاہیں, اس کا جسم صرف ایک کی نگاہوں کے لیے خاص رہتا ہے, اس کی عزت برقرار رہتی ہے, اس کا وقار اور اس کی تعظیم برقرار ہے. باہر نکلے تو ہر کسی کی نگاہیں اس پہ پڑتی رہتی ہیں, بے رہ روی بھی عام ہو گئی. اسی آزادی نسواں کا یہ وبال پڑا کہ بے رہ روی عام ہو گئی. اسی حقوق تحفظ نسواں اور اس آزادی کا یہ دوسرا وبال پڑا, زناکاری عام ہو گئی, بے پردگی عام ہو گئی. جنسی جذبات کو کنٹرول نہ رکھ سکا پھر نوجوان, جنسی جذبات بھڑکنے لگے اور سارا معاشرہ تباہی کے گھاٹ اتر گیا. جبکہ اللہ کے قرآن نے کتنا خوبصورت حکم دیا تھا, اور اللہ کا قرآن کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، نہ نکلو باہر، یہ جاہلیت والا معاملہ ہے۔ اب اسلام نے تمہیں گھر کی چار دیواری کے اندر بٹھا دیا ہے، ایک قلعے کے اندر تمہیں مضبوط اور محفوظ کر دیا ہے، اور تمہارے سر کے اوپر عزت اور عفت کی چادر رکھ دی ہے، اب باہر نہ نکلو۔ ہماری عورتوں نے جب اسلام کی اس پابندی کو توڑا، اپنے اوپر بھی بوجھ زیادہ کر لیا اور معاشرے کو بھی متعفن کر دیا، دونوں طرف اس کا وبال آیا، معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو۔ اور سنیے گا، یہ کفار کی، یہود و نصارہ کی پرانی روش، پرانی سازش۔ وہ کہتے ہیں ان کے ایمان کی طاقت کو ویسے نہیں بدلا جا سکتا جتنے تک شراب و شباب کا سہارا نہ لے۔ فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ بھی یہ آزمایا گیا، نصارہ کی طرف سے اس مسلمان فوج کو زیر کرنے کے لیے، ان کے اندر کی ایمان کی روح کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ آزمایا اس موقع پہ کہ انہیں تلوار کے وار سے اور زور سے ہم زیر نہیں کر سکتے، جنگ کے اندر ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہو جاتی۔ اب یہ کیجئے کہ اپنی عورتوں کو بنا سوار کے حسیناؤں کو ان کے رستوں پہ کھڑا کیجئے، یہ جس رستے سے گزرے ہماری حسینائیں سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی اور اپنے جسم کی نمائش کر کے خوشبوئیں بکھیر کے انہیں اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ مہینوں سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے مسلمان فوجی کئی مہینے ہو چکے، آخر جوان ہے، آخر ان کے اندر بھی جذبہ ہے، آخر ان کے اندر بھی وہ شہوت ہے، لہٰذا انہیں اس طریقے سے جب مائل کریں گی ہماری لڑکیاں، یہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہم تلوار کے وار سے ان کی گردنیں کاٹتے چلے جائیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ فراست مومن ہے جو اللہ نے فاروق اعظم کے اندر بھی رکھی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتا چلا کہ یہ مشورہ ہو چکا ہے اور یہ پراپیگنڈا ہو چکا ہے، ہمارے مومنوں اور فوجیوں کی اندر ایمانی روح کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت فاروق اعظم نے سارے مجمع اور اس فوج کو اپنی طرف خبردار کر کے متوجہ کرنے کے بعد قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی ہے، کوئی تقریر نہیں کی، خطبہ نہیں دیا، کوئی لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کی، بلکہ اس موقع پہ فاروق اعظم نے صرف یہی آیت سورۃ النور کی پڑھی اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نہ بلکہ وہ دوسری آیت جس میں اللہ یہ حکم دیتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ او مومنو، تمہیں تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لو، یہ تمہارا رب تمہیں قرآن میں حکم دیتا ہے۔ میں صرف وہی آیت یاد کروا رہا ہوں، وہ ایک آیت فاروق اعظم کے پڑھنے کی دیر تھی، سارا لشکر اس رستے سے گزر گیا، دائیں بائیں حسینائیں سیٹیاں مار کے اپنی خوشبوؤں کے ذریعے اور اپنی طرف بلا بلا کر مائل کرنے کی کوشش میں بری طرح ناکام رہی۔ پورا وہ لشکر گزر گیا اور کسی ایک فوجی نے بھی اپنی آنکھ اٹھا کے کسی ایک حسینہ کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا کبھی تو یوں ہوا کرتے تھے مسلمان، اور کفار نے بھی ہمیشہ انہی طریقوں سے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، انہی طریقوں سے مسلمان کی روح کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا وہ تو تھے پکے ایمان والے، وہ تو گئے بچ، اور آج پھر وہی حربہ ہمارے اوپر کیا جاتا ہے تو ہم بڑے شوق سے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جب ملوث ہوتے ہیں شراب و کباب اور شباب میں تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کی وہ حیرت حمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پردہ اپنے گھروں میں رائج کیجئے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پردہ سکھائیے، حیا سکھائیے، حیا کا ماحول دیجئے، اپنے گھر کے اندر حجاب کا
رواج عام کیجیے۔ کہتے ہیں جی وہ چہرے اور ہاتھ کو کھولنے کی تو اجازت ہے نا بھائی، وہ ستر ہے جس میں چہرہ اور ہاتھ کھلے ہیں، وہ کیا ہے؟ ستر۔ ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے حجاب۔ سمجھو ذرا مسئلہ، ایک ہوتا ہے ستر، ایک ہوتا ہے حجاب۔ ستر ہوتا ہے نماز کے لیے، جس طرح یہ نماز کا ایک فرض ہے نا کہ ستر یعنی جو چھپانے کی جگہ ہیں وہ چھپی ہوئی ہوں تب نماز ہوتی ہے، تو چہرے اور ہاتھوں کو عورت کے لیے کھولنا ستر میں شامل ہے، یعنی جب نماز پڑھنے لگے تو چہرے اور ہاتھوں کو کھول دے۔ لیکن حجاب پردہ ہے، پردے کے اندر عورت کا جسم سر کے بالوں سے لے کے پیر کی چھوٹی انگلی تک، وہاں سے لے کے سر کی چوٹی تک عورت کا پورا جسم یہ سارا حجاب میں ہو، سارا پردے میں ہو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، سمجھ آ گیا؟ ستر اور ہے، اور حجاب وہ جو چہرہ اور ہاتھوں کو کھولنے کی بات ہے وہ ہے ستر کے لیے، وہ پردے کے لیے، وہ حجاب کے لیے نہیں۔ حجاب میں اچھا اگر چہرہ کھلا رکھے مجھے بتائیں، قرآن کہتا لا یبدین زینتہن، اے ایمان والو مومنوں کو کہو اپنی ان مومنہ عورتوں کو کہو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ مجھے بتاؤ عورت کی خوبصورتی کا سب سے بڑا مقام کون سا ہوتا ہے؟ بولو، چہرہ ہوتا ہے نا۔ خوبصورتی کا سب سے بڑا مقام چہرہ ہوتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے خوبصورتی ظاہر نہ کرو، تو چہرہ تو خود اس میں آ گیا۔ اگر باقی سارا جسم آپ نے برقع پہنا ہوا ہے عورتوں نے، خواتین نے، لیکن ان کا چہرہ ننگا ہے تو زینت تو ظاہر ہے۔ اللہ الٹ دی جب نقاب رخ تو پھر کیا پاک دامنی، الٹ دی جب نقاب رخ تو پھر کیا پاک دامنی، کہ چہرہ کھولنا در پردہ ہے تمہید عریانی۔ یہ اس عریانی اور فحاشی کی تمہید ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے کام، یہیں سے شروع ہوتا ہے کام۔ اور چہرے کو با پردہ رکھ کے نقاب اور حجاب میں رہنا، یہ ہے عین اقتضائے انسانی۔ اور جس آزادی کے تم خواہاں ہو وہ ہے خوئے حیوانی۔ جو آزادی تم رائج کرنا چاہتے ہو دنیا کے اندر، اس ماحول اور معاشرے کے اندر، وہ حیوانوں والی آزادی۔ وہ کیا ہے؟ اگر جسم کو ننگا کرنا آزادی ہے تو پھر سب سے بڑے آزاد تو جانور ہو گئے نا، حیوان ان کا جسم سارا ننگا ہوتا ہے۔ وہ آزادی اس پردے میں ہے۔ ہائے ہائے، یہ پردہ میری ماں بہن بیٹی کے جسم پہ ہوگا، چہرے پہ ہوگا، گندی نظروں سے آزاد ہو جائے گی، گندے خیالات سے آزاد ہو جائے گی، گندے لوگوں سے آزاد ہو جائے گی، گندے ذہنوں سے آزاد ہو جائے گی، گندے معاشرے سے آزاد ہو جائے گی، گندی دنیا سے آزاد ہو جائے گی۔ فاطمہ بنت محمد کی روحانی بیٹی جب پردہ کرے گی، حجاب کرے گی، سبحان اللہ، وہ جنت میں فاطمہ الزہرا کی رفاقت میں ہو۔ یہ گندی عورت نے یہ اپنا چہرہ، اس کا حجاب ہٹا کے کیا پیغام دینا چاہتی؟ اور آج کے اس مجمع میں ہم سب، میں بھی، آپ بھی، اور ہم سب پاکستانی اہلیان پاکستان، انڈیا کی اپنی اس بہن کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے 2-3 دن پہلے اپنے کالج کے اندر ان شر پسند گنڈوں کے سامنے، ان ہندوؤں کے سامنے، جے شری رام کا نعرہ لگانے والوں کے سامنے، شرکیہ نعرہ لگانے والوں کے سامنے، بے پرد اور بے حیا قسم کے ان نوجوانوں کے سامنے
جس زوردار نعرہ اور جس زوردار انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، ہم سب اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کس انداز سے اس نے عزت کو بلند کر دیا، کس انداز سے اس نے اسلام کے وقار کو بلند کر دیا، اور رب کعبہ کی قسم اس نے اللہ کی عزت کا نعرہ لگایا، اس نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، اللہ نے منٹوں میں اسے یہ انعام دے دیا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس کی عزت کو بلند کر دیا۔ کون جانتا تھا اس معصوم بچی کو؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی پہچانتا؟ آج پوری دنیا کے سارے چینلوں پہ اسی کی خبریں ہیں، سارا سوشل میڈیا اسی کو سلام کہہ رہا ہے، ہر کس کہیں سے اسے تحفے پیش کیے جا رہے، ہدیے پیش کیے۔ اس لیے ہمارا بھی آپ کو یہ پیغام ہے، کمزور نہ بنیں۔ ایسا کہیں معاملہ ہو تو کمزوری جو ہے نا، یہ ایسا جرم ہے دنیا کبھی معاف نہیں کرتی۔ اگر وہ اس موقع پہ ڈر جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، کہاں ہوتا وہ کام؟ پتہ نہیں اب اس کے نتیجے میں اس شر میں کتنے خیر کے پہلو نکلیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہ ایک شر کا واقعہ ہوا لیکن اس سے خیر کے بڑے پہلو نکلیں گے، لہٰذا یہ بہادری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم کمزور بن جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، سنیے گا 1-2 منٹ، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری۔ علامہ اقبال کہتا ہے، ماری بہت بڑا شاعر تھا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دن ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو ماں، کہ اسی ترکیب سے شاید گوشت کھا لے۔ معری بڑا شاعر ہے، عرب کا شاعر ہے، گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، سامنے بھنا ہوا، مسالے لگے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی، وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، اللہ اللہ، وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اس کی 2 کتابیں ہیں غفران و لزومات شاعری کی، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ جرم کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اے پرندہ مجھے یہ تو بتا تیرا جرم کیا ہے کہ تجھے پکڑا گیا، پھر تجھے کاٹا گیا، پھر تیرا بوٹیاں بنائی گئی، پھر تیری کھال اتاری گئی، پھر تجھے بھونا گیا، پھر تجھے اب مثالے لگائے گئے۔ او بیچارہ پرندہ تیرا جرم کیا ہے، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ جرم کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، خود علامہ کہتا ہے اے کاش تو شاہین ہوتا، تو زمین پہ نہ ہوتا، تیری فضا بلند ہوتی، تیری پرواز اونچی ہوتی، تیری ہمت اوپر ہوتی، کوئی جتنے تیر مارتا رہتا، تیری پرواز اتنی اونچی ہوتی کہ کسی کا تیر تجھے لگتا ہی نہ، تیری ہمت اتنی ہوتی کہ ہر تیر کا تو مقابلہ کر لیتا۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات، اگر تو بلندیوں پہ جاتا تجھے کتنی بلندیاں ملتی۔ پھر اینڈ پہ علامہ اقبال نتیجہ دیتا ہے اپنی نظم کا، اور علامہ اقبال کہتا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو بندہ کمزور ہو جاتا ہے یہ دنیا اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو کمزور تھا، تجھے پکڑ لیا گیا، تجھے ذبح کر دیا گیا، لیکن اگر تو کمزور نہ ہوتا، تو شاہی ہوتا، تو بہادر ہوتا، بلندیوں میں تیری پرواز ہوتی، ہمت تیری اونچی ہوتی، جذبہ تیرا اونچا ہوتا، اڑان تیری اونچی ہوتی، کوئی تجھے پکڑ نہ سکتا، ذبح نہ کر سکتا، زیر نہ کر سکتا، گرا نہ سکتا۔ بس یہی میں بھی پیغام دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ جس طریقے سے اس بہادر بیٹی نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں بھی ایسے موقعوں پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ کفر جھاگ کی طرح ہوتا ہے، حق والا تھوڑا سا ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ جھاگ کبھی اس حق کا مقابلہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ غیرت نصیب فرمائے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.